تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں، اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے لیکن ہمارے ایک قریبی دوست کے وہ فادر ان لا تھے، سسر تھے، اس وجہ سے اس عاجز کو ان سے ایک تعلق تھا۔ بس ان کی ایک چاہت تھی، ہر سال حج کرنا اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ دو باتیں ان کی زندگی کی خاص تمنا تھی، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے، اور اتنی ہی دفعہ شاید اعتکاف بھی کیا ہوگا مسجد نبوی میں۔ ان کی چاہت یہی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ہر بندے کی ایک تمنا ہوتی ہے، بس تمنا یہی تھی۔ دعا مانگتے تھے کہ اللہ آخری وقت میں مجھے جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما دے۔ اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، حیران ہوتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں ریاض الجنہ کے اندر باوضو ہیں، عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، جب دوسری رکعت کے سجدے میں گئے تو روح پرواز کر گئی۔ اب بتائیں کتنی سعادتیں اللہ نے اکٹھی فرما دی۔ باوضو موت آنا ایک سعادت، پھر مسجد نبوی، پھر رمضان المبارک، آخری عشرہ، اعتکاف کی حالت میں، پھر ریاض الجنہ کے اندر، پھر نماز کی کیفیت، اور پھر سجدے کی حالت میں جب جاتے ہیں تو سجدے میں روح قبض ہوتی ہے، سجدے سے اٹھتے نہیں، وہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جنازہ ہوا، جنت بقیع کے اندر دفن ہو گیا۔ تو جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے پھر اللہ اس کا انجام اچھا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک صاحب تھے جو دنیا دار تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے، لوگ ان کی امیری کی مثالیں دیتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ان کی والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے اس عاجز کو بلایا کہ جی آپ رشتہ دار جمع ہیں، کچھ آ کر نصیحت کر دیں تاکہ بچوں کی توجہ نیکی کی طرف ہو جائے۔ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ہم نے وہاں پر ماں کے مقام پر بات کی تاکہ اس کو محسوس ہو کہ اس کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کے دل کو نرم کر دیا۔ بعد میں وہ مجھے ملے تو کہنے لگے حضرت آج میں نے 2-3 نیتیں کر لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نیت میں نے کر لی ہے کہ میں چہرے پہ سنت سجاؤں گا، اور دوسری نیت کر لی ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، اور تیسری نیت کر لی ہے میں پابندی سے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے دعا دی، بہت اچھا، لیکن واقعی اس نے اپنے الفاظ کو پورا کر دکھایا۔ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئی۔ پہلے کا انسان کوئی اور تھا، اب یہ انسان بدل گئے۔ اتنا نماز کا اس نے اہتمام کیا کہ ایک عالم کو اس نے اپنی کمپنی میں جاب دی کہ آپ کا کام ہے میں سفر حضر جہاں بھی ہوں وقت پہ مجھے جماعت سے نماز پڑھائیں۔ تو وہ عالم جماعت کرواتے اور یہ پیچھے نماز پڑھتا۔ چند مہینے اس طرح گزرے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھنی تھی تو یہ وضو کر کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے جی میں اقامت کہتا ہوں۔ اقامت کہتے کہتے جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اتنے الفاظ کہے وہیں پر گرے اور موت آ گئی۔ زندگی دیکھو کیسے گزری، مگر سچی توبہ اللہ کو پسند آ گئی،
اللہ نے دیکھو کہ موت کیسی دی کہ نماز کی اقامت کہتے ہوئے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو موت کے قریب ایسی اچھی موت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بری موت دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک علاقے میں جانا ہوا، وہاں ایک وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ وکیل صاحب دہریے تھے، ملے تو کہنے لگے جی کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ کہنے لگے جی جتنے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو یہ آج سمجھ گیا کہ یہ ضد پر ہے، حمیت الجاہلیہ، اس وقت یہ بات نہیں مانے گا۔ تو کہا کہ اچھا بھئی اگر آپ نہیں ڈرتے تو پھر آپ تیار رہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا تو آئے گا۔ کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھیں، 6 مہینے نہیں گزرے تھے اس وکیل صاحب کو ایک ایسی بیماری لگی، ابکائی آتی تھی، اس کے منہ سے جو نکلتا تھا اس میں سے پخانے کی بو آتی تھی۔ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا جس زبان سے تم اپنے مالک کی شان میں گستاخی کرتے ہو، ہم اس منہ سے اگر نعمتیں کھلا سکتے ہیں، ہم اسی منہ سے پخانہ بھی نکال سکتے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کو بتایا تو اس نے بیماری کا نام مجھے بتایا کہ حضرت اس بیماری کا یہ نام ہے، اس میں انسان کا سسٹم اس طرح ہوتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اس میں پخانے کی بو ہوتی ہے۔ تو اگر انسان برے اعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بری موت دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ 3ری کلاس میں شاید پڑھتے تھے، ایک دن اپنے اسکول سے گھر آ رہے تھے تو میرے ساتھ والا بچہ مجھے کہنے لگا کہ ہمارا ہمسایہ ہے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، آپ نے دیکھنا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ چھوٹے چھوٹے تھے ہم دونوں، یہ وہ زمانہ تھا کہ ہمارے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا، جب چاہتے جس گھر میں داخل ہو جاتے، ہر گھر میں عورتیں پیار کرتی، مرد پیار کرتے، جو دیکھتا وہی سینے سے لگاتا۔ تو چھوٹی سی عمر تھی، اس کے ساتھ جا گئے، اس نے مجھے کھڑکی سے دکھایا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ واقعی اس کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کتے کی آواز نکالتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ اگر باہر سے ہم آواز سنتے تو یہی سمجھتے کہ کتا بھونک رہا ہے، آنکھوں سے چونکہ دیکھا انسان تھا تو حیران۔ اس کو دیکھ کے میرے اوپر نہ ایک خوف ستاری ہوا۔ خیر میں گھر گیا، جا کے وہ اللہ کو بتایا، امی آج سکول سے آتے ہوئے راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پہلے تو امی نے ڈانٹا تم گئے کیوں؟ میں نے کہا دوست نے کہا تھا تو میں نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو امی نے کہا بیٹا وہ ساری عمر بھونکتا رہا، اب اس کو بھونکتے ہوئی موت آئے گی۔ میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ 2-3 دن کے بعد اس بندے کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہوئی تب والدہ نے کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب پر تبرہ کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ملی، اللہ نے موت سے پہلے کتے کی طرح بھونکتے ہوئے موت عطا فرما دی۔ تم ساری زندگی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے، اب تمہیں بھونکتے ہوئے دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو نیک اعمال کا یہ نتیجہ کہ اچھی موت آتی ہے، اور برے اعمال کا یہ نتیجہ کہ انسان کو آخر میں برے وقت پہ موت آ جاتی ہے۔